ایون ہندوؤں کی کتابوں سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کلکی پرانا ہے اس سے ریفرنس دیا تھا کہ وہاں پہ بھی موجود ہے کہ بہار کے مہینے کے دوسرے عشرے کی دوسری تاریخ کو آخری کلکی جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو ایز فار ایز بکس آر کنسرن اہل سنت اور اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں نا وہ 12 ربیع الاول ہی بتاتی ہیں, لہٰذا اس تاریخ کے حوالے سے کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی صورت ربیع الاول میں جو 12 کی ڈیٹ آ رہی ہے وہ منڈے والے دن نہیں بنتی, جبکہ بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے والے دن. تو منڈے کے دن 12 ربیع الاول آتی نہیں ہے, چاہے تینوں مہینوں کو کسی بھی اعتبار سے رکھ, پیدائش منڈے, ہجرت منڈے, وفات منڈے اور نزول قرآن منڈے. اور آپ جشن قرآن اور جشن میلاد سال کے بعد نہیں سر ہر ویک منایا کرتے تھے منڈے کا روزہ رکھ. تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے, دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا, اور مولا علی وہ ہیں کہ جو 3 خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے, کوئی حدیث کو چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی. تو جو 5 سال کوفے میں مولا علی رہے, تو وہ جو 5 سال 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا اس میں جو مولا علی جلسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامع مسجد کے اندر, اس میں مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ یہ آگے سے کہیں گے یہ کرتا ہے سوال جی اس نہیں ہوئے گا جو تسی اے کر کے ساڈے عشق نو چیلنج کرو گے, پھر اسی تے انج پوچھاں گے کہ مولا علی جو ہے وہ نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں, تو آپ کو چہرہ لٹکا کے کہ جی اس زمانے سے کچھ نہیں سی ہوتا. تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد میں باقی تمام مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں, اور جب جوڈیشری میں بات پیش ہو یعنی ہماری عدالت تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو اس سے مستحب سمجھتے ہیں, اگر کوئی نہیں کرتا ہم اسے کوئی گستاخ نہیں کہتے. تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جن کا مزار گجرات میں ہے, جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے, ان کا یہ شعر ہے. آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا, صحابہ تابعین تبع تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا, کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو میلاد نہیں مناتے تھے. تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علی, میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل. تو اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا نبی اور ہے, بابوں کا نبی اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. بابے بھی اسی دین اسی رب کو اسی پیغمبر کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں, وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے رپورٹ. تو میں نے ابن تیمیہ کی انجینئرنگ بہت پہلے کی تھی اس حوالے سے, میں آج اس کو ٹاپک کو اسکپ کرتا ہوں, ہمیں کسی کے کو دھونس نہ لگائے. اور بھائی جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں تو بابت شیعی کوئی نہیں, چاہے وہ بابا ابن تیمیہ ہوں, چاہے بابا اعلی حضرت ہوں, چاہے بابا اشرف علی تھانوی ہوں. تو اس کی پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ 10 محرم کا دن ہے, ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے, لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں, اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلی حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. ایک طرف اہل بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں, یہ شیعہ کا گھر ہے, یہ بریلویوں کا گھر ہے. اب بتاؤ کہ عاشق اہل بیت کون ہے؟ تو کہیں گے نہیں, عشق اہل بیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. حقیقت بغیر اینٹی وینم الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں ہے.